الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگ و دوستو، جیسا کہ حضرات کے سامنے سورہ عبس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے کی جو صورت میں ایک آیت آئی تھی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک ہنگامے کے دن آنے والا ہے، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جہنم تمہارے سامنے کر دی جائے گی، اس طریقے کی بات آئی تھی۔ آج یہ دوسری صورت میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ آیا ہے۔ حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، صاخہ ایک جہنم کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ کیا گیا ہے پھر جب آئے تمہارے کان کو بہرے کر دینے والی آواز، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو ہم اور آپ سور پھونکنے کی آواز کو کہتے ہیں، سور۔ تو وہ آواز ایسی آواز ہوگی، ہمارے کانوں کے اندر جو سننے کی اسپیکر لگی ہوئی ہے وہ کان کی اسپیکر بھی پھٹ جائے گا، یعنی کان کے جو پردے ہیں اس پردے سے جو آواز ہمارے اندر تک پہنچتی ہے، ہم ایک دوسرے کی آواز سن کر جواب دیتے ہیں کہ کانوں کے پردے کی آواز، پردے کی سماعت خراب ہو جائے گی اور وہ پردے پھٹ جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی قیامت جو ہے ایک ہولناک دن کا نام ہے، سخت دن کا نام ہے، تکلیف والے دن کا نام ہے، اور بڑی مصیبت والے دن کا نام ہے۔ اس لیے انسان کو اس دن کو یاد کر کے اپنی زندگی کو آج ہی بنانا چاہیے، اور اس دن کوئی ایسا نہیں بچے گا کہ اس دن کی آواز یا اس دن کی تکلیف اور مصیبتیں اور پریشانی کسی کے اوپر نہ آئے، یہ لامحال ہے، بلکہ یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے، اور سب کے لیے قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کے لیے بھی قیامت ہے، قیامت کے میدان میں نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، یہاں تک کہ اول العزم جن پیغمبروں کو کہا گیا ہے وہ لوگ بھی آئیں گے، سب نبی آئیں گے، کوئی ایسا نہیں بچے گی کو نہیں آئے گا۔ اس آیت کے ذیل میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بیان کر رہے تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ان کی کانوں نے سنی۔ ہمارے نبی فرما رہے تھے کہ وہ دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن ہر آدمی ننگے ہوں گے، بدن میں کپڑے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ پورا جسم ان کا کھلا ہوگا، برہنہ ہوگا۔ اماں عائشہ یا اماں سودا رضی اللہ عنہما، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کو کیا دیکھیں گے نہیں، پھر شرم محسوس نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے جسم پر نظر نہیں پڑے گی؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، یعنی اس دن کی وحشت، اس دن کی ہولناک، اس دن کی دہشت، اس دن کی ڈر اور خوف
اس دن کی چنگھاڑنے کی آواز ایسی ہوگی کہ ہر انسان کے کانوں کے پردے بھی پھٹ جائیں گے اور ایک دوسرے کو ہوش ہی نہیں رہیں گے کہ ایک دوسرے کو وہ دیکھ پائیں، یعنی اپنے آپ کو دیکھنے سے بے بس ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ حالانکہ قریب قریب میں سب کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا رہوں گا، ہمارے ماں باپ بھی کھڑے رہیں گے، ہمارے بھائی بہنیں بھی کھڑے رہیں گے، ہمارے رشتہ دار بھی کھڑے رہیں گے، ہمارے غیر رشتہ دار بھی کھڑے رہیں گے، سب کھڑے رہیں گے، لیکن کسی کو ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس دن ہوگا ہی ویسے ہی۔ جیسے ہم اور آپ کے زندگی میں کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں لگ جاتا ہے کہ میری جان بچ جائے۔ جیسے بارش کے موسم میں بجلی کی آواز کڑکتی ہے، ایک زمانے میں جب بجلی کی آواز کڑکتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو کافر لوگوں کی عادت تھی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ موت کے ڈر سے کافر لوگ اپنے اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس کر اپنے کانوں کے پردے کو بند کرتا تھا، اس لیے کہ میرے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ اور عام طور پر ہم اور آپ جب بجلی کی آواز سنتے ہیں تو ہر آدمی، آج بھی ہم مسلمان بھی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں اور ایسی جگہ جا کر بیٹھتے ہیں جہاں آواز میرے کانوں میں کم سے کم سنائی دے تاکہ میرے کانوں کے پردے بچ سکیں۔ ورنہ بجلی کی آواز ایسی ہوتی ہے، اگر عام طور پر اگر کوئی بجلی کے ہو بہو اگر اس کے سامنے جہاں بجلی گرتی ہے اگر اس جگہ وہ اگر انسان رہے یا تو پتھر رہے یا کوئی اور چیز رہے تو وہ ساری چیزیں سب جانتے ہیں کہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جاتی ہے۔ تو انسان کے پردے تو ایک نرم چیز ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو وہ زمانے کے کافروں کی عادت تھی یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، یعنی بجلی سے حذر الموت، کہیں موت نہ آ جائے، ہماری یہ بجلی کانوں کے پردے پھاڑ کر کہیں موت ہمارے سامنے نہ آ جائے، اس لیے وہ اپنے جان کو بچانے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک دن آنے والا ہے جو تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، تمہارے کان بہرے ہو جائیں گے، وہ آواز کو سننے کی طاقت نہ ہو سکے گی، تمہارے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہوگی کہ تم آواز کو وہ سن سکو۔ جیسے پہلی صورت میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، جہنم بھی چنگھارے گی، یعنی ایسی آواز کرے گی کہ وہ آواز کی وجہ سے یہاں تک کہ 70,000 فرشتے کے ہاتھ میں لگام ہوگا اور جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم آب و تاب کے ساتھ ہم اور آپ کی طرف لپکنے کی کوشش کرے گی اور کوشش کر کے یہ کہے گی میرا رب مجھے چھوڑیے، یہ فاسق اور فاجر لوگ آپ کے ساتھ بڑی بغاوت کی ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ بڑی بہتان کی ہے، آپ کے ساتھ بڑی دشمنی کی ہے، آپ نے جس طرح ان کو حکم دیا تھا اس کے خلاف اپنی زندگی گزار کر آیا ہے، مجھے حکم دیجئے میں اپنے اندر لے کر اس کو دبوچ کر ختم کر دیتی ہوں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس جہنم کو مت چھوڑو، بس صرف ہماری اس بندوں کو جہنم دکھا دو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اسی چیز کو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک دن آئے گا جو کان کے بہرے کر دینے والی آواز، وہ آواز ایسی ہوگی کہ وہ قیامت سے زیادہ سخت ہوگا، قیامت سے زیادہ سخت ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا کہ یہ آواز کون سی ہے۔ یہ آواز کی وجہ سے جب انسان کے پردے پھٹ جائیں گے، انسان بہرے ہو جائیں گے، کان کے اندر سے سنائی نہیں دے گی، ان کی اسپیکر کام کرنا ختم کر دے گی، سماج کی طاقت ختم کر دی جائے گی، پھر وہ انسان اپنے آپ کو بہرا ہو جائے گا، پھر وہ انسان کسی کی بات سن نہیں سکتے ہیں، جواب دے نہیں سکتے ہیں، ان کی آواز دوسروں تک پہنچ نہیں سکتی
یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے سے آدمی بھاگیں گے۔ آج ہم اور آپ رشتہ دار، ہمارے اگر کوئی مصیبت ہمیں آ جاتی ہے تو ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ہمارے بھائی بہنیں آ جاتی ہیں، ہمارے ماں باپ آ جاتے ہیں، ہمارے مصیبت میں وہ ساتھ ہو جاتے ہیں، ہمارے تکلیف میں ہاتھ بٹاتے ہیں، جو ہماری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ ایک دن ہوگا جس دن ہمارے کان بہرے ہو جائیں گے، اس دن ہم اور آپ پریشان بھی ہوں گے اور ہم اور آپ ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، باپ ادھر بھاگیں گے، بھائی ادھر بھاگیں گے، بیٹے ادھر بھاگیں گے، آپ کی بیوی ادھر بھاگے گی، آپ کے دوست احباب ادھر بھاگیں گے، کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سامنے مل جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والی بیوی بھی مل جائیں گی، تو بیوی سے آپ کہیں گے ہمیں ایک ضرورت ہے، دنیا میں تم میری بہت ساری ضرورتیں پوری کر دیتے تھے، میں تمہاری ضرورتیں پوری کر دیتا تھا، ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے تھے، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے تھے، آج میں پریشان ہوں، صرف ایک نیکی کی مجھے دے دو۔ بیوی جواب دے گی نہیں، میں بھی تو اسی حالت میں پریشان ہوں، میں بھی تو ایک نیکی کی تلاش میں پھر رہی ہوں، مجھے تمہاری طرف سے تم میرا بڑا خیال کرتے تھے، میری بڑی عزت کرتے تھے، میرا ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ وہ شوہر بھی انکار کر دے گا، وہ کہے گا کہ نہیں میں خود پریشان ہوں، یعنی سب لوگ پریشان ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگیں گے، وَأُمِّهِ، ماں سے بھاگیں گے، وَأَبِيهِ، باپ سے بھاگیں گے، وَصَاحِبَتِهِ، بیوی سے بھاگیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بھائی سے بھاگیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی دیکھ لے گا، اپنے آپ کو بے بس ہو جائے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے، ہم اور آپ سب اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے۔ جس کے اوپر آج دنیا کے اندر ہم اور آپ بھروسہ کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم اور آپ آخرت برباد کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کو پریشانی میں ڈال کر ان کے پیٹ بھرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہم اور آپ کو ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اسی لیے کہا گیا انما اولادکم واموالکم فتنہ، یہ تمہارے اولادیں، یہ تمہاری مالیں، یہ سب ایک فتنہ، ایک مصیبت، ایک موت ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے لیے ہم اور آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنی قبر خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہماری عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کے احکام چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ ہم اور آپ کو کام آنے والے نہیں ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہاں دو جماعت ایسی ہوگی جو ایک جماعت بڑی خوشی اور مسرت میں ہوگی، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مسکراتے ہوئے رہیں گے، یعنی اس دن کے ہولناک منظروں میں بھی، اس دن کے وحشتناک وقتوں میں بھی وہ لوگ آرام کے ساتھ رہیں گے، وہ لوگ مصیبت ان کے اوپر نہیں ہوگی، ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، ان کا چہرہ روشن ہوگا، خوشی اور مسرت کی شادمانی ان کے چہرے سے نظر آتی رہے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ چہرے والے ہنستے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ،
پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا مکمل ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پنڈلی تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ پسینہ ایسا ویسا نہیں ہوگا، وہ کھولتا ہوا ایک گرم پانی کی شکل میں ہوگا، اور اس گرم پانی کے اندر وہ آدمی اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک تو آسمان کی سورج کی گرمی ہوگی، دوسرے یہ پسینے کی گرمی اور پھر حمیم ہوگی، پھر اسی طریقے سے چچاڑنے کی آواز ہوگی، اور آپ کے لیے مصیبت اور آفت لگی ہوگی۔ اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن ہمارے چہرے اس پریشانی کی وجہ سے غرق آلود ہو جائے گا۔ غرق غبار جب انسان کے چہرے پر پڑ جاتا ہے، انسان کے چہرے فٹ ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے، انسان کے چہرے بدل جاتے ہیں، زرد پڑ جاتا ہے، ان کے چہرے کے نمایاں الگ انداز سے نظر آتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، اس دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اس دن چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے۔ 18 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ كَالِحُونَ، ان لوگوں کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم اور آپ جب کوئلے کو جلاتے ہیں، انگار کی جب گرمی پہنچتی ہے تو وہ لالازگی آ جاتی ہے، ان کے اندر ریتپن آ جاتا ہے، لیکن جب وہ سخت ہونے لگتی ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہی کوئلہ پھر وہ کالا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ بن جاتی ہے۔ ایسی اس انسان کے بھی چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، انسان کو پہچاننے پر ایک دوسرے مجبور ہو جائیں گے، اور انسان پریشان ہو جائیں گے میرے چہرے کیوں بدل گئے۔ لیکن وہ حالت یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر رہ کر ہم نے بدعمالیاں کی ہوں گی، اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو ہمارے چہرے اس طرح بن جائیں گے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوگا تو ہمارے چہرے خوشی کے مارے جھومتا ہوا ہوگا، ہمارے چہرے کے اندر شادمانی ہوگی، ہمارے چہرے کے اندر خوشی اور مسرت ہوگی۔ اگر ہم اور آپ اللہ کو ناراض کیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بدعمالی ہمارے چہرے پر ڈال دیں گے۔ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کالا چہرے والا کون ہوگا؟ وہ لوگ کافر ہوں گے، منکر ہوں گے اور فاجر لوگ ہوں گے۔ فاجر لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے گنہگار لوگ، فاسق لوگ۔ مسلمان تو ہوا تھا، کلمہ تو پڑھا تھا، ایمان تو لایا تھا، اللہ کو ایک تو مانا تھا، رسول کو نبی تو مانا تھا، قرآن تو مانا تھا، لیکن عمل نہیں کیا تھا، عملی زندگی پر اپنی زندگی نہیں گزارا تھا، اور پھر اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا تھا، رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپنایا تھا، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ نہیں کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو فاجر، ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے چہرے بھی کافر کے چہرے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور کافروں کے صفوں میں ان کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس طرح کافروں کو تکلیف ہوگی، جس طرح کافروں کو مصیبت ہوگی، جس طرح کافروں کو پریشانی ہوگی، ایسی ہی وہ مسلمانوں کو پریشانی ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اپنی زندگی کو بربادی کے دہانے پر ڈال کر اپنی زندگی گزار کر گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے چہرے بھی کالے ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اعمال اچھے کریں گے تو ہماری زندگی دنیا میں بھی اچھی ہوگی، اور کل کے قیامت کی جو ہولناک منظروں کے تعلق سے اللہ نے جگہ جگہ الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے، ویسی مصیبت اور پھر ویسی سخت دن کی پریشانی سے ہم اور آپ بچ سکیں گے۔ یعنی ہماری اور آپ کی زندگی وہاں پر بھی اچھی ہوگی اگر ہم اور آپ یہاں پر اپنی زندگی اچھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کے لیے اب تک رمضان نہیں آیا، جن کے لیے نماز اور تراویح نہیں آئی، جن کے لیے کوئی خیرات کا وقت نہیں آیا، جن کے لیے عبادت کا وقت نہیں آیا، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اب تک نہیں آیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ رمضان المبارک چلا جائے گا، لیکن ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اور آپ کتنے دن زندہ رہیں گے۔ آج کل ہر ایک کے سروں کے اوپر موت منڈلا رہی ہے، یا تو کرونا کے نام سے یا تو اور کوئی
کوئی بیماری کے نام سے یا کوئی حادثے کے نام سے یا کوئی اور پریشانیوں کے نام سے ہم اور آپ کے اوپر موت گھیرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بیماری بھی نہ آئے، کوئی وبائی بیماری نہ آئے، کوئی اور تعاون نہ آئے، کوئی اگر مصیبت نہ آئے، پھر بھی ہم اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے، ہم اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے جیسے وہ وقت ہم اور آپ کا آئے گا، اس وقت میں نہ تو 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے نہ تو 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اسی وقت ہم اور آپ کی روح یہ جسم کے اندر سے نکال کر ہماری جسم زمین کے حوالے کر دی جائے گی، قبروں کے حوالے کر دی جائے گی۔ ثم اماته فاقبره، ہم اور آپ موت کے حوالے ہو جائیں گے، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر ہم اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اور آپ کو یقین ہے کہ ہم اور آپ کو مرنا ہے تو رمضان کو رمضان سمجھیں، عبادت کو عبادت سمجھیں، تلاوت کو تلاوت سمجھیں، صدقہ خیرات کو خیرات سمجھیں، اللہ کا ڈر کو ڈر سمجھیں، رسول کے طریقے کو طریقے سمجھیں، رسول کے طریقے پر کامیابی کو کامیابی سمجھیں۔ ہمارے نبی کے طریقے کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے طریقے ہیں وہ سارے طریقوں میں ناکامی ہے، سارے طریقوں میں ہم اور آپ کی بربادی ہے، سارے طریقوں میں ہم اور آپ کے لیے خسران ہے، سارے طریقوں میں ہم اور آپ کے لیے پریشانی ہے، سارے طریقوں میں ہمارے آپ کے لیے مصیبت ہے، سارے طریقوں میں ہم اور آپ کے لیے گمراہی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر بچنا چاہتے ہیں ہمارے نبی کے طریقے کو اپنائیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدارين، وقنا عذاب السكرات الموت، وقنا عذاب الدنيا والآخرة، وقنا من فتنة المسيح الدجال، وقنا من فتنة المحيا والأموات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من الكفر، ونعوذ بك من الفقر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسنا ومن شر كل دابتنا، أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا سليما وفهما مستقيما وعقلا سليما وعقلا سليما وعقلا سليما وفهما مستقيما وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون۔ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة۔ اللهم آنسنا وحشتنا في قبرنا، اللهم آنسنا وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم عافنا يا أكرم الأكرمين، اللهم
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله